آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ لندن سے افسوسناک خبر ہے، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنی بھابھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میت لینے کے لیے وہ لندن جائیں گے۔ کلثوم نواز کینسر کے علاج کے لیے پچھلے سال سے لندن میں زیر علاج تھیں۔ آج صبح طبیعت خراب ہونے پر انہیں ICU منتقل کیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیگم کلثوم نواز کو گزشتہ برس گلے کا کینسر تشخیص ہوا تھا۔ نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد بیگم کلثوم نواز نے این 120 سے ضمنی انتخاب جیتا تھا، تاہم بیرون ملک ہونے کے باعث وہ حلف نہیں اٹھا سکی تھیں۔ آپ کو ان کے حوالے سے مزید بتائیں کہ 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد نواز شریف کی قید و بند اور جلا وطنی کے دوران وہ 1999 سے 2002 تک پاکستان مسلم لیگ کی صدر بھی رہیں اور مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا۔ کلثوم نواز اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھیں اور انہوں نے جامعہ پنجاب سے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ کلثوم نواز نے پسماندگان میں 4 بچے چھوڑے ہیں، جن میں حسن حسین مریم اور اسما نواز شامل ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کے شوہر نواز شریف، بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ ہونے کے باعث اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جبکہ 2 بیٹے حسن اور حسین نواز اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، کلثوم نواز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت تھیں۔ اگر بات ہو NA 120 کے ضمنی انتخاب کی تو وہ بھی مارکا انہوں نے بآسانی جیت لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اپنے عہدے کا وہ حلف نہیں اٹھا سکی تھیں، کیونکہ انہیں اسی دوران گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، جس کی بنا پر انہیں بیرون ملک منتقل کیا گیا تھا تاکہ ان کا بہتر علاج ہو سکے۔ لیکن افسوسناک خبر آج منظر عام پر آئی ہے کہ بیگم کلثوم نواز اب لندن کے ہارلے اسٹریٹ اسپتال میں انتقال کر گئی ہیں اور شہباز شریف نے ان کے انتقال کی تصدیق بھی کر دی ہے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے بھی تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اگر بات کریں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تو انہوں نے بھی دکھ اور گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی تعزیت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بیگم کلثوم نواز کے دکھ میں اور غم میں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ خلا نواز شریف اور شریف خاندان میں کوئی بھی پر نہیں کر سکتا ہے۔ بیگم کلثوم نواز جب بھی شریف خاندان میں کوئی بھی مشکلات ہوتی تھیں تو آگے پیش نظر آتی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ایشو کو بآسانی حل کر لیا کرتی تھیں۔ سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئی ہیں اور شہباز شریف خود ان کی میت کو ریسیو کرنے لندن پہنچیں گے۔ بیگم کلثوم نواز کینسر کے علاج کے لیے پچھلے سال سے لندن میں ہی زیر علاج تھی۔ آج صبح ان کی طبیعت بگڑی تھی، جس کے بعد انہیں ICU منتقل کیا گیا تھا، جہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کی تصدیق بھی شہباز شریف اور اسپتال ذرائع کی جانب سے کی جا چکی ہے۔ نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد بھی بیگم کلثوم نواز نے NA 120 جو کہ نشست تھی خود میاں محمد نواز شریف کی، وہاں سے انتخاب نہ صرف لڑا بلکہ جیتا بھی۔ لیکن اب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہیں اور جیسے جیسے یہ خبر پھیل رہی ہے ہر جانب سے ہی تعزیت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنی بھابھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ میت لینے کے لیے وہ بذات خود لندن جائیں گے۔ کلثوم نواز کینسر کے علاج کے لیے پچھلے سال سے لندن میں زیر علاج تھیں اور خبر آنے کے بعد فوری طور پر سیاسی حلقوں سے جو ہے وہ تعزیتی پیغامات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر شدید غم کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیگم کلثوم نواز کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر شدید غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ بیگم کلثوم نواز کو گزشتہ رات طبیعت مزید ناساز ہونے کے باعث اسٹریٹ ہارلے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو فوری طور پر وینٹیلیٹر پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم وہ جاں پر نہ ہو سکیں اور آج کینسر
کے باعث جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنی بھابھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال کی تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے حمزہ شہباز کے ہمراہ خود میت کو ریسیو کرنے کے لیے لندن جائیں گے۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بیگم کلثوم نواز کینسر کے علاج کے لیے پچھلے سال سے لندن میں زیر علاج تھیں۔ آج صبح طبیعت خراب ہونے پر انہیں ICU منتقل کیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور افسوسناک خبر سامنے آتے ہی سیاسی، سماجی اور عسکری حلقوں سے جو ہے وہ تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، سابق صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر شدید غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رہنما نصرت سحر عباسی۔ جی نصرت سحر عباسی، بتائیے گا، انتہائی افسوس کا سماں ہے، شریف خاندان کے لیے بہت ہی بڑی افسوسناک خبر ہے، کیا کہیں گی؟ بالکل جی، بیگم کلثوم نواز کافی عرصے سے علیل تھیں، اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھیں، اس بیماری سے لڑنا بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے، جو انہوں نے اس میں کافی اپنی زندگی کا حصہ ان کا اس میں گزر گیا۔ ہم سب کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بہت اونچا مقام دے۔ والدہ بھی رہی ہیں، بیوی تھیں، بہت سارے رشتے ان سے منسلک تھے، تو جو ان کے لواحقین ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے، جیل میں ہے، کچھ باہر ہے، عجیب سچویشن ہے جس کے ساتھ بھی یہ گزر رہی ہوگی، یہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم جیسے لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں، اور ہماری ساری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، لواحقین کو، اور بیگم کلثوم نواز کا ایک سیاسی پورا ایک پیریڈ گزرا ہے جس میں انہوں نے جدوجہد کی ہے، اور ایسی خواتین بہت کم ہوتی ہیں جو ایسے حالات میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ان کے غیر موجودگی میں ان کے سیاسی سلسلے کو لے کر چلیں، اور بعد میں بھی ان کا بڑا ساتھ رہا ان کے ساتھ۔ اچھا نصرت سحر عباسی صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ ایک بہترین سیاستدان، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیوی، کیا اس خلا کو کوئی پر کر سکتا ہے شریف خاندان کے اندر؟ نہیں جی، بالکل نہیں۔ کسی بھی فرد کا اس دنیا سے چلے جانا کسی بھی خاندان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور ماں جیسی ہستی ہو، بیوی ہو، اور دوسرے رشتے ہوں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور ان کا شریف خاندان کے لیے بیگم کلثوم نواز کا اس وقت چلے جانا یہ صدمہ ہے، ایک خلا ہے، ان کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم سب، ہماری پارٹی، ہماری طرف سے جو ان کی اس وقت اچانک کی موت ہو گئی ہے آج، اس پہ ہم سب اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی بیٹی، ان کے بیٹوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، پورا پاکستان اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ اچھا نصرت سحر صاحبہ، جاننا آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ بیگم کلثوم نواز اس طرح سے چلی گئیں، نہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ رہ سکے، نہ ہی ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ رہ سکیں، تو اس اسپیشل مومنٹ کے حوالے سے آپ کنڈولنس کرنا چاہیں گی شریف خاندان سے، اسپیشلی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ سے؟ بالکل، یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں بیماری میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے ساتھ ہوں، خاص طور پر اولاد ساتھ ہو، اور بیٹیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی دعائیں اس لیے مانگی جاتی ہیں کہ ایسے لمحات میں، ایسے وقت میں بیٹیاں زیادہ ماں باپ کے قریب ہوتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ یہ آخری لمحات میں بیٹی کا ہونا ضروری تھا، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں یہ سچویشن ہے بہت ڈیفیکلٹ۔ میں اور زیادہ کیا کہوں، کیونکہ میں خود ماں ہوں، مجھے محسوس ہو سکتا ہے، میں بیٹی بھی ہوں، تو یہ تمام رشتوں سے میں خود منسلک ہوں، اس لیے یہ سچویشن سمجھ بھی سکتی ہوں، اس کو محسوس بھی کر سکتی ہوں۔ تو صرف یہی کہ میں ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ ہیں۔
नुसरत सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेट्रो वन न्यूज़ के लिए और अपने जज्बात का इजहार किया शरीफ ख़ानदान के लिए। और आपका यही कहना था कि मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ और शरीफ ख़ानदान के इस दुख को बाखूबी समझ सकती हूँ, लेकिन इनका दुख बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसा कहना था नुसरत सहर अब्बासी साहिबा का, जिन्होंने अपने भरपूर दुख और गम का इजहार किया शरीफ ख़ानदान के लिए। उनका ये भी कहना था कि शरीफ ख़ानदान में बेगम कुलसूम नवाज के इस खला को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। वो एक हर दिल अजीज शख्सियत थी, जो कि शरीफ खानदान के लिए जो भी मसाइल हुआ करते थे हमेशा उनके शाना बशाना खड़ी हुआ करती थी और हर मसले को बआसानी वो हल भी कर लिया करती थी। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गई हैं और इसके बाद तमाम जो दीगर सियासतदान हैं उनकी जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी और सारी है। बेगम कुलसूम नवाज तवील अरसे से अलीर थी और लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में ज़ेरे इलाज थी और कैंसर के मर्ज की उन्हें तशख़ीस हुई थी। इस हवाले से उनके ट्रीटमेंट्स जारी थे, कीमियोथेरेपीज़ भी की गई थी। जबकि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो उनकी तबीयत में बेहतरी के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही थी और ये तक कहा जा रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, सेहतयाब हो जाएंगी तो जल्द पाकिस्तान भी आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बरअक्स दिखाई दे रही है तमाम बातों के और बेगम कुलसूम नवाज इस जहान फ़ानी से अब कूच कर चुकी हैं। गुज़िश्ता रात उनकी तबीयत एक बार फिर से नासाज हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्हें वेंटिलेटर पर ICU मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर नहीं हो सकी। इससे पहले भी उनके खासे ट्रीटमेंट्स किए गए थे और उनकी कीमोथेरेपीज़ भी की जा चुकी थी और गुमान ये था कि वो सेहतयाबी की जानिब कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कहते यही है कि होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है और आज बेगम कुलसूम नवाज इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। उनकी इंतकाल की तस्दीक शहबाज शरीफ और अस्पताल ज़राए की जानिब से भी की जा चुकी है, जबकि शहबाज शरीफ का ये कहना है कि उनकी डेड बॉडी को रिसीव करने वो खुद लंदन जाएंगे और लंदन से अपने ज़ेरे निगरानी में उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जाएगा। जबकि अगर हम फ़्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि मंगल को एक फ़्लाइट है जो कि लंदन से पाकिस्तान आएगी और गुमान यही जाहिर किया जा रहा है कि उसी फ़्लाइट में अब बेगम कुलसूम नवाज के जस्द खाकी को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो या तमाम मुख्तलिफ सियासतदान हो जिनका ताल्लुक बेशक मुखालिफ जमातों से ही क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त सबका एक ही मौक़िफ़ है, सब यक ज़मान है और सबका यही कहना है कि शरीफ ख़ानदान के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। और ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए बल्कि ये कौम के लिए भी एक दुख की घड़ी है, दुख का आलम है और जिसके घर का कोई भी शख्स जाता है सिर्फ दुख का अंदाज़ा उसी को होता है। लेकिन इस वक्त जो कौम है वो भी शरीफ ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। जी।